حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لوگ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے۔ ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں، اگر لوگ اس کو تھام لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس کو روحوں میں اتار لیں، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اس پر یقین و اذعان کا جہاں آباد کر لیں، تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ حضور نے بتائی، وہ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی کہ جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکیں۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیں، اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں، 1-8 کلومیٹر۔ تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے، تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی، تو ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے، تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا، ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تو دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گئے۔ تو ملا، واقفیت بھی تھی، لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی۔ کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بلایا تھا تو ملاقات ہوئی تھی وہاں، ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں، تو وہ لاہور آیا ہوا تھا تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گئی وہاں۔ تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تو کچھ رقم تھی اس کے پاس، تو میں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ 2-3 سال پرانی بات، کہتا وہ آپ ہمارے جلسہ میں گئے تھے، ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑا ہی نہیں دیے۔ تو یہ ہے آپ کا نذرانہ۔ تو ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی نذرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، کیونکہ تم خود نہیں آئے ہو، تمہیں کسی نے بھیجا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بھروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ یہاں ٹول پلازا ہوتا تھا نا، یہاں یہ جو پنڈی بائی پاس کے باہر، ہم 3 دن کا مسلسل سفر کر کے آئے، تو جو رقم وغیرہ تھی تو وہ کہیں راستے میں ختم ہو گئی، جہاں جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹول والے کو دے سکے۔ تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے، تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس سے ادھار کر دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب ہی رہتے ہیں، ابھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کاٹ لو۔ اس نے ہمیں پہچان لیا تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے نا اس کے بھی لے لو۔ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آ رہے، چلو تم بھی رہنے دو۔ تو اس نے کہا تم بھی جاؤ اور وہ بھی جائے۔ تو یہ ہم نے کئی مناظر زندگی میں دیکھے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں، یہ اچانک 2 باتیں میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ اس سے یقین میں پختگی ہوتی ہے، بالخصوص جو مبلغین ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ باتیں ہیں۔ بس اس پہ توکل رکھ کے چلتے رہیں، پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے لیے کیسے اسباب مہیا کرتا ہے۔
حضور نے ارشاد فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئیں جو میرے سے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ پہلی چیز، جب حضور کسی سے جہاد کے لیے نکلتے، مقابلے کے لیے نکلتے، تو 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتے تو دشمن پہ رعب پیدا ہو جاتا، تو یہ حضور کو شان دی گئی ہے۔ دوسری چیز، میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنائی گئی ہے اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ یہ کسی نبی کی شان نہیں تھی، معبد میں جانا پڑتا ہے عبادت کے لیے، لیکن حضور نے اس صحن کائنات میں قدم رکھا، دھرتی پاک کر دی گئی۔ اب جہاں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی۔ تیسری چیز، اس امت کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ مال غنیمت اس امت کے لیے حلال کیا گیا۔ اور چوتھی چیز، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب علیہ السلام کو شفاعت کا اذن دیں گے اور حضور شفاعت کریں گے، اور جب شفاعت کا دامن کھولیں گے تو بڑے بڑے گناہ گار اس دامن میں چھپ جائیں گے۔ اعلی حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور 5ویں چیز، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو مجھے عطا کی گئی ہیں، حضور نے فرمایا میرے علاوہ کسی اور کو نہیں عطا کی۔ فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں، رب نے لکھا ہوا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ کب سے لکھا ہے؟ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت لکھا، 40 سال کے ہوئے تب لکھا، یا پھر جب حضور کا وصال ہوا تب لکھا کہ اب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا؟ کب لکھا؟ جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا، ان کے لیے مٹی گوندی جا رہی تھی، میں اس وقت سے پہلے بھی خاتم النبیین لکھا ہوا۔ فرمایا میں پہلی باتیں تم کو سناؤں، دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ انجیل برنباس کے اندر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ لوگوں میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا، تو بشارت دے رہے ہیں کھڑے ہو کے، تو ایک حواری نے کہا، 12 حواری تھے آپ کے، ایک حواری نے کہا جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، وہ اتنی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مجھے مل جائے تو میں مقدر والا سمجھوں گا اپنے آپ کو، اتنی عظمتوں کا حامل ہوگا۔ اللہ اکبر، کہا میں وہ ہوں، حضور بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یار جب حسن خود ناز پہ آ جائے تو پھر تو اس کے انداز تکلم نرالے ہوں گے نا۔ تو کہا میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ اگلی بات حضور نے کیا ارشاد فرمائی، جب میری ماں نے مجھے جنم دیا تھا تو میری ماں نے ایک خواب دیکھا تھا، فرمایا میں اس خواب کی تعبیر ہوں، اور فرمایا اللہ کے ہاں میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا۔ تو سب سے پہلے حضور ہیں، آئے سب سے آخر میں ہیں، یعنی حضور تخلیق میں اول ہیں، ظہور میں آخر ہیں۔ اور میاں صاحب بولے نور محمد اس ویلیدہ آدم اجے نہ ہویا، نور محمد اس ویلیدہ آدم اجے نہ ہویا، اول آخر دوویں پاسے اوہو مل کھلویا، اول آخر دوویں پاسے اوہو مل کھلویا۔ اور اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو اول بھی وہ ہیں آخر بھی، تو اصل وجود آمدی از نخست، اول آخر دوویں پاسے اوہو مل کھلویا۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر
دم لینا آفاق کے ہر ہر گوشے میں، قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔